الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ یسرنا القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 2.242 ہے، یعنی دوسرے سورہ کا لیسن نمبر 242 اور تھیم ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 223۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں: سب سے پہلے تلاوت، اس کے بعد ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، پھر تفسیر، آخر میں کچھ اہم نکات، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ نساؤکم روٹ ورڈ نون سین واو سے ہے، معنی تمہاری عورتیں، یور وائفس۔ حرثن ہا وا تا سے معنی کھیتی، اٹلت۔ لکم لام سے معنی تمہاری، فور یو۔ فاتو الف تا یا سے معنی سو آؤ، سو کم۔ حرثکم ہا وا سا سے معنی اپنی کھیتی، یور ٹلت۔ انا الف نون نون یا سے معنی جب اور جہاں سے، وین اینڈ ویر۔ شئتم شین یا حمزہ سے معنی تم چاہو، یو وش۔ وقدموا قاف دال میم سے معنی اور آگے بھیجو، اینڈ سینڈ فورتھ۔ لانفسکم نون فا سین سے معنی اپنے لیے، فار یور سیلفز۔ واتقوا واو قاف یا سے معنی اور ڈرو، اینڈ فیئر۔ اللہ الف لام ہا سے معنی اللہ، اللہ۔ وعلموا عین لام میم سے معنی اور جان لو، اینڈ نو۔ انکم الف نون نون سے معنی کہ تم، دیٹ یو۔ ملاقو لام قاف یا سے معنی اس سے ملنے والے ہیں، ول میٹ ہم۔ وبشر با شین روا سے معنی اور خوشخبری دیں، اینڈ گیو گلیڈ ٹائڈنگس۔ المومنین الف میم نون سے معنی ایمان والے، دی بلیورس۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں۔ نساؤکم حرث لکم تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، فاتوا حرثکم انا شئتم پس تم اپنی کھیتی میں آؤ جہاں سے چاہو، وقدموا لانفسکم اور اپنے لیے آگے بھیجو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، واعلموا انکم ملاقوہ اور جان لو کہ تم اللہ سے ملنے والے ہیں، وبشر المؤمنین اور خوشخبری دیں ایمان والوں کو۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، پس تم اپنی کھیتی میں آؤ جہاں سے چاہو اور اپنے لیے آگے بھیجو اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم اللہ سے ملنے والے ہیں اور خوشخبری دیں ایمان والوں کو۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ نساؤکم حرث لکم یور وومن آر اے ٹلت فار یو، فاتوا حرثکم انا شئتم so come to your tilth when you wish، وقدموا لانفسکم and send forth good deeds for yourselves، واتقوا اللہ and fear Allah، واعلموا انکم ملاقوہ and know that you will meet him، وبشر المؤمنین and give glad tidings to the believers۔ Complete translation دیکھیں۔ Your women are a tilth for you so come to your tilth when you wish and send forth good deeds for yourselves and fear Allah and know that you will meet him and give glad tidings to the believers۔ تفسیر آیت دیکھیں۔ سب سے پہلا حصہ آیت کا ہے، نساؤکم حرث لکم تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں۔ یہاں بیوی کو کھیتی کے ساتھ تعبیر فرمایا گیا ہے، یعنی عورت کو انسانی نسل کی افزائش اور نشو و نما کا مرکز قرار دیا جا رہا ہے، یعنی عورت اس کے شوہر کے لیے کھیتی کی حیثیت رکھتی ہے، کھیتی جس میں فصل اگائی جاتی ہے۔ اس طرح سے عورت چونکہ انسانی نسل کے لیے افزائش اور نشو و نما کا کام کرتی ہے، اسی لیے عورت کو کھیتی کہا گیا ہے۔ یعنی فطرتاً اللہ نے عورتوں کو مردوں کے لیے سیرگاہ نہیں بنایا، بلکہ ان دونوں کے درمیان کھیت اور کسان کا سا تعلق ہے، یعنی شوہر اور بیوی کا جو آپسی تعلق ہے وہ اس طرح سے ہے جیسے کہ کسان اور اس کے کھیت کے بیچ تعلق ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے لیے بیوی ایسی منتخب کرو جو نیک اور پاک باز ہو، کیونکہ اگر خراب زمین میں بیج بو گے تو اچھی کھیتی کی توقع عبث ہے۔ چونکہ بیوی ایک کھیتی کی مثل ہے، لہذا وہ
نیک کردار رکھنے والی ہو، نیک ہو، پاکباز ہو۔ اگر عورت صحیح نہ ہو تو یہ ایسی مثال ہے جیسے زمین خراب ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے ہم ایک اچھی فصل کی توقع نہیں رکھ سکتے۔ نیز جس طرح کسان کی ظاہری خوشحالی بلکہ بقا کا انحصار اس کے کھیت کی حفاظت اور نگہداشت اور خدمت پر ہے اور اس کے لیے دلی وابستگی ضروری ہے، اسی طرح تمہارا تعلق اپنی رفیق حیات سے دلی وابستگی کا ہونا چاہیے۔ یعنی جتنی اٹینشن کسان کو ضروری ہے اپنے کھیت کو دینا، جتنی محنت کھیت کے لیے کسان کو کرنا ضروری ہے، جتنی جدوجہد کھیت کی نگہداشت اور حفاظت کے لیے کرنا کسان کے لیے ضروری ہے، اس طرح کے ایفرٹس، اس طرح کی محنت، اس طرح کا لگاؤ شوہر کو اپنی بیوی سے بھی رکھنا چاہیے۔ آیت کے ان الفاظ سے 2 غلط کاموں کا رد کر دیا گیا ہے، یعنی 2 غلط کاموں کو اس آیت سے بین کیا گیا ہے، روکا گیا ہے۔ اول تو یہود و نصارہ کے اس سلسلے میں غلط عقائد، چونکہ انہوں نے مخالفت کے لیے صرف ایک شکل مخصوص کر رکھی تھی، یعنی عورتوں کے پاس جانے کے لیے انہوں نے ایک پرٹیکولر اسٹائل کو اپنایا تھا اور ہر دوسرے اسٹائل کو وہ غلط سمجھتے تھے۔ فرمایا کہ کسی خاص ہیئت کی پابندی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جیسے تمہیں پسند ہو، لیکن مقصد اولاد ہو۔ مقصد اگر اولاد حاصل کرنا ہو تو کوئی بھی اسٹائل اپنایا جا سکتا ہے۔ اور بعض گندی ذہنیت کے لوگ عورتوں کے ساتھ لواطت کیا کرتے تھے، یعنی وہ کام کرتے تھے جو عموماً ہوموسیکشوالٹی میں ہوتا ہے۔ اس سے منع فرمایا کہ وہ تخم ریزی کی جگہ نہیں ہے، اس سے نکاح کا مقصد فوت ہو جاتا ہے اور عورت کے طبعی حقوق پامال ہوتے ہیں، بلکہ الٹا عورت کو نقصان پہنچتا ہے۔ یعنی غلط کام کرنے سے نکاح کا مقصد صرف فوت ہی نہیں ہوتا بلکہ عورت کے حقوق ادا نہیں ہوتے، اس کے برعکس عورت کی صحت پر بہت ہی برا اثر ہوتا ہے، اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں یہودی ایک ہی طرح پر اپنی بیویوں سے ملتے تھے، یہی عادت ان انصار کی بھی تھی۔ ان کے برخلاف مکے والے کسی خاص طریقے کے پابند نہ تھے، وہ جس طرح جی چاہتا ملتے، یعنی بیویوں سے مخالفت کا یہودیوں کے پاس خاص طریقہ تھا۔ یہی طریقہ مدینے کے انصار بھی فالو کیا کرتے تھے، جبکہ مکے کے لوگوں کے پاس کوئی خاص طریقہ، خاص اسٹائل مقرر نہ تھا۔ اسلام کے بعد مکے والے مہاجر بن کر مدینے میں انصار کے ہاں جب اترے تو ایک مکی مجاہد مرد نے ایک مدنی انصاریہ عورت سے نکاح کیا اور اپنے من بھاتے طریقے برتنے چاہے۔ عورت نے انکار کر دیا اور صاف کہہ دیا کہ اسی ایک مقررہ طریقے کے علاوہ اجازت نہیں دیتی۔ بات بڑھتے بڑھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی اور یہ فرمان نازل ہوا، پس سامنے سے، پیچھے کی طرف سے اور جس طرح چاہے اختیار ہے، ہاں جگہ ایک ہی ہو۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے قرآن شریف سیکھا، اول سے آخر تک انہیں سنایا، ایک آیت کی تفسیر اور مطلب پوچھا۔ اس آیت پر پہنچ کر جب میں نے اس کا مطلب پوچھا تو انہوں نے یہی بیان کیا، یعنی اوپر حدیث میں جو مطلب بیان کیا گیا ہے وہی مطلب دراصل اس آیت کا ہے، یعنی سورہ بقرہ آیت نمبر 223۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ یہود کہتے تھے کہ جب عورت سے مجامعت سامنے رخ کر کے نہ کی جائے اور حمل ٹھہر جائے تو بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے، یعنی بچہ ہینڈی کیپ پیدا ہوتا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ یہودیوں نے یہی بات مسلمانوں سے بھی کہی تھی، یعنی یہودیوں کا جو کلچر تھا وہی کلچر کو انہوں نے مسلمانوں کے ذہن میں بسانا چاہا۔ ابن جریج فرماتے ہیں کہ آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا کہ خواہ سامنے سے آئے خواہ پیچھے سے، لیکن جگہ ایک ہی رہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ ہم اپنے عورتوں کے پاس کیسے آئیں اور کیا چھوڑیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تیری کھیتی ہے، جس طرح چاہو آؤ، ہاں اس کے منہ پر نہ مار، زیادہ برا نہ کہہ، اس سے روٹ کر الگ نہ ہو جا، ایک ہی گھر میں رہ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی کھیتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ کھیت میں جس مقصد سے جاتے ہیں اس مقصد سے جائیں اور بیوی کے منہ پر نہ ماریں، زیادہ اس کو برا بھلا نہ کہیں اور اس سے روٹ کر الگ نہ ہو جائیں، بلکہ ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے اس کے ساتھ رہیں۔ مسند کے ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنی بیوی سے دوسرے راستے وطی کرے اس کو اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، یعنی بیوی سے اگر ناجائز کام کرے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ محروم رہ جاتا ہے۔ مسند احمد اور سنن میں مروی ہے کہ جو شخص حائضہ عورت سے جماع کرے یا غیر جگہ کرے یا کاہن کے پاس جائے اور اسے سچا سمجھے، اس نے اس چیز کے ساتھ کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتری ہے۔
यहाँ पर 3 गुनाह ऐसे बताए गए हैं जिनके करने पर कुफ्र का फतवा दिया गया है। अव्वल, वो शख्स जो हाइज़ा औरत से जमा करे। दुवम, ऐसी जगह से करे जो कि हराम है। सुवम, कोई काहिन के पास जाए और उसकी बात को सच्चा समझे। इसी आयत का यह हिस्सा है वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, और अपने लिए आगे भेजो, यानी अपने लिए नेक आमाल आगे भेजो। कुरान के ये अल्फाज बहुत ही जामे हैं और बहुत ही वसी मफ़हूम पर दलालत करते हैं। यानी अल्फाज तो 2-3 ही हैं लेकिन बहुत गहरे माने रखते हैं। यानी इन दुनियावी लज्जतों में ही ना खो जाओ, बल्कि अपनी आने वाली ज़िंदगी यानी आखिरत के लिए नेक आमाल का तोशा तैयार करते रहो। यानी फैमिली में मसरूफ़ रहकर अपनी आखिरत को ना भूलें। नेज़ अज़वाजी ताल्लुक़ात से औलाद तलब करो ताकि उसकी वजह से तुम्हारा नाम बाकी रहे और औलाद की नेकियां तुम्हारे मर जाने के बाद भी तुम्हारे लिए सवाब जारिया का काम करती रहें। यानी अव्वल तो हमको चाहिए कि हम नेक आमाल करें और फिर अज़वाजी ताल्लुक़ात से औलाद की उम्मीद रखें ताकि हमारा नाम बाकी रहे और उसको फिर नेक सीरत बनाएं, उसकी सही तरबियत करें ताकि उसकी नेकियां भी हमारे लिए सवाब जारिया का काम करें। अगर तुम लज्जत तलबी में ही उम्र बर्बाद करके दुनिया से चल दिए तो तुम्हारा नाम तक मिट जाएगा। यानी लाइफ को सिर्फ इंजॉयमेंट समझकर उसी मकसद के तहत गुजारें तो फिर हमारा नाम मिट जाएगा और औलाद की तरबियत भी सही नहीं हो पाएगी। और अगर औलाद भी और उसकी तुमने सही तरबियत ना की, उनके अखलाक व सीरत को इस्लामी सांचे में ना ढाला, वो जाहिल, बदअमल और बदकार बन गए तो उनके अमाल तुम्हारे लिए अज़ाब जारिया हो जाएंगे। यानी औलाद की अगर सही तरबियत करें, आगे चलकर वो हमारे लिए सवाब जारिया बनेंगे। और इस तरह से औलाद की तरबियत से गफलत बरतें, लाइफ को सिर्फ इंजॉयमेंट समझें तो फिर औलाद गलत रास्ते पर निकल जाएगी। उनके बदआमाल, उनके गुनाह हमारे लिए अज़ाब जारिया बन जाएंगे। अहम नुकात देखें इस तफसीर के। अल्लाह की नज़र में बीवी शोहर के लिए खेती की मिसल है, लिहाजा शोहर को हुक्म है कि वो एक किसान के मिसल अपनी खेती के पास जाए। मकसद फसल की काश्त हो यानी औलाद हो। अगर ज़मीन सही होगी तो फसल भी सही होगी, इसलिए नेक औरत से निकाह करने का हुक्म है। दुनियावी लज्जतों में खोकर आखिरत को भुला देना मोमिन का शेवा नहीं, इसलिए हुक्म है कि आखिरत के लिए आमाल सालेह करे और औलाद को भी सही तरबियत दे ताकि उसकी नेकियां मोमिन के लिए सवाब जारिया का काम करें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।